اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ سے یہ عرض کرنا ہے، آزادی، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، اور مختصراً یہ آزادی ہم نے کیسے حاصل کی۔ کوئی ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کی تقریبات بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں منائی جا رہی ہیں۔ یہ آزادی 14 اگست 1947 کو ہم نے ہندوستان سے حاصل کی۔ آج قریباً 77 برس گزر چکے ہیں۔ یہ آزادی جو ہم نے آج سے 77 برس پہلے حاصل کی تھی، کیا یہ بڑی آسانی سے ہمیں مل گئی تھی؟ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، کچھ قربانیاں نہ دینا پڑی، بلکہ بآسانی حاصل ہو گئی تھی۔ آج سے 77 برس پہلے جب یہ آزادی حاصل کی گئی، اس وقت کے حالات ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، اس وقت کے واقعات ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کریں کہ کتنی مشکلات سے گزر کے ہم نے یہ ارض پاک، یہ وطن حاصل کیا ہے۔ 20 لاکھ کے قریب قربانیاں پیش کی گئیں، سر پیش کیے گئے، پھر یہ وطن حاصل ہوا۔ بآسانی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں یہ آزادی نہیں دے دی گئی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو کاوشیں تھیں، جو کوششیں تھیں، جو تحریک پاکستان تھی، وہ کئی برس پہلے اس کا آغاز کیا جا چکا تھا، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں تفریق برتی جا رہی تھی۔ تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، معاشرتی لیول پہ، جاب یا ملازمت کا مسئلہ ہو، عدل و انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہو، ہر طرح سے تفریق کی جاتی تھی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کی جاتی تھی۔ بالآخر یہ وطن حاصل کر لیا گیا۔ اس کے حصول سے پہلے تو جو محنتیں، جو کاوشیں تھیں، وہ کئی برسوں پر محیط ہیں۔ صرف اس کے حاصل کرنے پر جو قربانیاں دی ہیں، میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ 20 لاکھ کے قریب ہیں، کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے اس ارض پاک، اس ارض وطن، اس پاکستان کی طرف آنے لگے۔ ایک عورت کی ایک دل خراش داستان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے والدین، بھائی سب قتل کر دیے گئے۔ کہتی ہے میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں، کہ جس میں میرے سارے قریبی رشتہ دار قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، بوڑھی خواتین کو بھی قتل کر دیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو الگ کر کے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو کہ گھر کے اندر تھا، اس گھر کے دروازے سے جھانک رہا تھا، جب وہ ظالم میری طرف بڑھنے لگے تو میں نے کافی چیخ و پکار کی، واویلا کیا، شور مچایا، لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی جو کہ دروازے سے جھانک رہا تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، وہ کہیں وہاں سے نکلا اور اپنی بہن کے سامنے آ کے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ
اس نوجوان لڑکی کا چھوٹا بھائی اس کے سامنے آ کے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ آگے بڑا کلہاڑی کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دی اور ساتھ ہی مذاق اڑاتا ہے، ہنسی کرتا ہے کہ اتنی کمزور گردن تھی تیری، بڑی آسانی سے اتر گئی، اب مجھے یہ اپنی کلہاڑی کو پاک کرنا پڑے گا۔ پھر جو ہوا سو ہوا، اس میدان میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو الگ کر کے ایک حویلی میں وہ لے کر جایا گیا اور وہاں پر باری باری ان کی عصمت دری کی گئی۔ اور یہ خاتون جو اس واقعے کو بیان کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی ان میں شامل تھی، پھر مجھ سے ایک سکھ نے شادی کی، 7 سال بعد اس کی موت ہو گئی، پھر اس کے بھائی نے شادی کر لی، میں اس کے ساتھ رہی، اسی طرح میں مردوں کے ہاتھوں میں ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھوں میں آتی رہی۔ یہ ہے وہ داستان جو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنی مشکلوں سے یہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ ہوشیارپور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میدان جنگ لگا ہوا ہے، پہلے روز میں 50 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، دوسرے روز میں 60 جوانوں کو شہید کیا گیا۔ عصر کے وقت ایک نوجوان عین میدان کارزار میں گرا، اس کے خون کے فوارے نکل رہے تھے، عین میدان جنگ کے سامنے ہی اس کا گھر تھا۔ گھر کی عورتیں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ اس کا بیٹا تھا، وہ اپنے گھر سے کہیں سے ان عورتوں کے پاس، جب عورتوں کو ہوش نہ رہی کہ کہیں ان کے پاس سے نکل کے اپنے باپ کی طرف ابا ابا کی صدا دے کے آگے بھاگا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اب وہ پکار کر وہ ظالم ہندو اور ظالم سکھ یہ کہنے لگے، اب دیکھنا اس مسلمان کے بچے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے ہوا میں اچھالا اور اس کو نیزے میں پرو دیا۔ اس بچے کی چیخوں سے آسمان لرز رہا تھا، دل دوز اس کی چیخیں، لیکن نہ زمین پھٹی، کچھ بھی نہ ہوا، اور اس بچے کی چیخیں آہستہ آہستہ مدم ہوئی اور اس کو اسی پر ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ داستان جسے ذہن میں تازہ کرو، آزادی منانے والوں اسے اپنے ذہن میں تازہ کرو۔ یہی نہیں، ایک اور داستان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مہاجر ٹرین جو کہ فیروز پور سے قصور آ رہی تھی، گنڈا سنگھ اسٹیشن پر اس کا استقبال کرنے کے لیے ایک صاحب موجود تھے۔ گاڑی کو دیکھا تو ساری بوگیاں ہی خون سے لت پت تھی، اور یہ ایک عام سی بات تھی کہ جو بھی اس طرح گاڑیاں آ رہی تھی وہ خون سے لت پت ہوتی تھی، معمول کی بات تھی یہ۔ لیکن اصل بات آگے ان کے سامنے پیش آنے والی تھی۔ آگے بڑھے تو بچوں کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا، اس بوگی تک پہنچے جہاں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہاں پر ایک روح فرسا منظر تھا۔ 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کے ہاتھ، بازو اور ٹانگیں کاٹ دی گئی اور زندہ لاشیں پھینک دی گئی تھی، ان کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ منظر جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 11 ستمبر 1947 کو مہاجر ٹرین پر سکھوں کا جو حملہ ہے، ذرا اس کو بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کیجئے۔ اس ٹرین پر معمور جو حفاظتی دستہ تھا، اس کی وجہ سے حملہ پسپا تو ہوا، لیکن کئی جانیں نکل گیا یہ حملہ۔ 100-200 کے قریب وہ سکھ نوجوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ٹرین کے کچھ فاصلے پر اب وہ اسی طرح آگے رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، وہ عورتیں لے کر، نوجوان عورتوں کو لے کر بھاگ گئے، حملہ پسپا ہوا، کئی جانیں ضائع ہوئی۔ رات کی تاریکی میں آہو بکا ہے، زخمیوں کی آوازیں ہیں، صبح کی پو پھوٹتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ فاصلے پر ایک خاتون کا جوتا پڑا ہے، اس جوتے کے پیچھے تھوڑا سا آگے بڑھے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے دیکھا کہ جھاڑیوں میں کم و بیش 100-200 کے قریب خواتین تھیں جو کہ برہنہ حالت میں تھیں، جن کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا تھا اور کئیوں کو مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور کئی ابھی موت کی کشمکش میں تھی۔ کیا یہ واقعہ ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو اپنے ذہنوں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے ہی ہمیں یہ پاکستان مل گیا تھا، ایسے ہی یہ آزادی ہمیں مل گئی تھی، کتنی آسانی سے ہم نے یہ آزادی حاصل کر لی۔ یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ ہماری نوجوان نسل ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرو، ذرا سوچ سمجھ سے کام لو، ہوش اور فکر کے ناخن لو۔ میں آج ہی جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جو کہ جیو نیوز کا تھا۔ خبر یہ دی جا رہی تھی کہ حیدرآباد میں ایک گرینڈ میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد کیا جانے والا ہے آج آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں۔ یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا یہ عرض پاک،
اس لیے عورتوں کی عصمت دری کروائی گئی تھی، اس لیے 20 لاکھ کے قریب قربانیاں پیش کی گئی تھی، اس لیے بچوں کو نیزوں پر پرویا گیا تھا کہ ہم میوزیکل کنسرٹ کو عام کریں، اسٹیٹ اور ریاست کی سرپرستی میں اس چیز کو اتنا عام کر دیا جائے کہ برائی برائی ہی نہ لگے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں 1 لاکھ 2 لاکھ کے قریب مجمع ہونے کی امید ہے، اس لیے انتظامات وسیع کیے جا رہے ہیں۔ یہ میوزیکل کنسرٹ کے لیے حاصل کیا تھا اس عرصے پاک کو؟ کیا وہ بات ہمیں یاد نہیں ہے جو بانی پاکستان محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اس عرصے پاک کو حاصل نہیں کیا ہے، ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلامی اصولوں کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ یہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں، یہ آوازیں گلی گلی میں گونج رہی تھی، یہ آوازیں بہت اونچی تھی، اسی ایک آواز کے پیچھے سارے مسلمان جمع ہوئے، اس ایک جھنڈے کے تلے سارے مسلمان جمع ہوئے اور جمع ہو کے اس تحریک میں جان ڈالی، اور یہ جان اتنی پڑی کہ بالآخر الحمدللہ مسلمانوں کو عرض پاک 14 اگست 1947 کو مل گیا۔ یہ تحریک لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیادیں ہیں اس میں، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ آزادی اب ہم نے جو منانی ہے اس کو منانے کا انداز یہ ہے کہ میوزیکل کنسرٹ کیا جائے، ڈول کی تھاپ پہ اس کو منایا جائے، میوزک کے ساتھ اس کو منایا جائے۔ ہم نے اس کو آزادی کا، یہ جو آزادی کا انعام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، یہ اس انعام کو منایا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو الگ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو ادھر بھی ہوتا تھا، بڑے زور و شور سے ہوتا تھا۔ اگر میوزیکل کنسرٹ ہی کرنے تھے اور ریاست کے لیول پہ کرنے تھے، اس کو گناہ نہیں سمجھنا تھا، اس کو اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنانا تھا۔ جو بھی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا نام لیتا ہے اس کو کھٹے لائن لگا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان نے جب یہ ترمیم پیش کی کہ اب اس کو اسلامی فلاحی ریاست اس کو بنایا جائے گا اور قرار داد مقاصد میں اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے ابتدائیہ پیش کیا، تو اس کو زندہ رہنے دیا گیا۔ جس نے اسے اسلامی ملک بنانے کی کوشش کی، اسلامی قوانین کے نفاذ کی کوشش کی، اسے مار دیا گیا۔ یہ عرص پاک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا جانے والا، کیا ہم نے صرف اسی دنیا میں رہنا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا جواب کیا دو گے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم یہ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ اس نے تمہیں جگہ دی، اس نے تمہیں امن دیا، اس نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں ایک الگ وطن دیا، تمہاری مدد کی، اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہم یہ شکریہ ادا اس انداز سے کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے گا ہمارے گلی محلوں کا ماحول دیکھیے گا، اور جہاں پر یہ جھنڈیاں اور جھنڈے فروخت کیے جا رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی دیکھیے گا، ذرا میوزک کا تڑکا بھی دیکھیے گا۔ یہ موسیقی کا دل دادا، یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کس چہرے کے ساتھ حوض کوثر کو پینے کے لیے آگے بڑھے گا؟ یہ محض یہ کہتا ہے بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب کافی ہو گیا۔ یاد رکھیے اسلام میں کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے۔ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے بی اے میں یا ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا ہے، اب وہ یہ کہے کہ بس میں نے اب ایم اے پاس کر لیا ہے، میرا اس میں اے گریڈ آ گیا ہے۔ یہ کتنی احمقانہ بات لگے گی، ابھی تو تیرا ایڈمیشن ہوا ہے۔ اب اگر یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ تو جسٹ اسلام میں ایڈمیشن ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے، ابھی تو امتحان آنے ہیں، جب امتحان آزمائشیں آئیں گی، امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، ابھی تو امتحان تجھے آئے گا، امتحان کوئی آیا نہیں، فتنے آزمائش میں تو ڈالا نہیں گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، بس میری کامیابی ہی کامیابی ہے، رسول اللہ میرے لیے شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، صرف ایک کلمہ پڑھنے سے، صرف اسلام میں ایڈمیشن لینے سے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ احمقانہ باتیں ہیں، کتنی چھوٹی باتیں لگتی ہیں یہ۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ذرا اس کو دیکھیے تو صحیح، ذرا اس کو بھانپیے، اس کو جوڑیے، اپنے گریبان میں دیکھیے، اپنی گھر کی زندگی دیکھیے، اپنا ذاتی کردار دیکھیے، کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے، کس قدر تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، کس قدر باعمل بننے کی ضرورت ہے۔ میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، اندر سے کچھ اور ہوں، لوگوں کے سامنے میرا اور چہرہ، تنہائیوں میں میرا اور چہرہ، جلوت اور خلوت میری ایک جیسی ہے ہی نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔
लोगों का डर है, लोगों का खौफ है। लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने ऐसा कर दिया, लोग बातें करेंगे। वो अल्लाह जो हमें किसी भी जगह पे हम छुप जाएं वो हमें देख रहा है, हम उससे अपने आप को छुपा ही नहीं सकते। उसका कोई डर नहीं जो हमारा खालिक हकीकी है। बिल आखिर जिसके सामने हमने अपनी ये मुख्तसर जिंदगी गुजार के अपना अमाल नामा लेके उसके सामने पेश होना है। ये अमाल नामा जो हमारे गले में होगा और ये बोल बोल कर बता रहा होगा कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। अपने अमाल नामे में खुद ही गंदगियां भर रहे हैं, अपने अमाल नामे में खुद ही गंदी वीडियोस बन रहे हैं, अपने अमाल नामे में हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं, अपने हाथों से कलरिंग कर रहे हैं अपने अमाल नामे में। इसको अच्छा बना लो, इसको बुरा बना लो, हमारे अपने हाथ में है। ये अर्ज़ पाक, ये वतन, अगस्त का महीना है, आजादी इसमें हासिल की गई। अब ये आजादी हमने किससे हासिल कर ली? नमाजों से, रोजों से, ज़कात से, इस्लामी तालीमात से, अखलाकियात से, ईमानदारी से हमने इससे आजादी हासिल कर ली है। हमने इसका उल्टा ही मतलब ले लिया। अब कोई भी चीज पाकिस्तानी पेश की जाती है तो उसको शुकूक व शुबहात की निगाह से देखा जाता है तो यह चीज सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुई है। ईमानदारी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। धोखाधड़ी, फ्रॉड, खयानत किस कदर आम हो चुकी है। कहा कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, पेश कुछ किया जाता है। ये मुसलमानों का मुआशरा है जहां पर 95% के करीब मुसलमान बसते हैं। ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का इलाका है जहां पर खालिस चीज मिलना महाल है। और फिर ये कहेंगे कि आसानी से बस कलमा पढ़ा है, बस अब हम मुसलमान हो गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए शफाअत कर देंगे, हमारी सिफारिश हो जाएगी। बस ये इस कलमे और जुमले को अपने ज़हन में बिठा ले। कलिमा सिर्फ एडमिशन है, इस्लाम के लिए कलिमा सिर्फ एडमिशन है। इम्तिहान के बाद डिग्री मिलनी है, इम्तिहान के बाद फितनों आजमाइशों से गुजरने के बाद कामयाब होंगे, पास होंगे तो फिर जन्नत मिलनी है। इस नुक्ते को समझ ले। आजादी जरूर बनाए, लेकिन ये अपने जहनों में ये बात ताजा करें, अपनी नौजवान नस्ल को उन दास्तानों, उन कुर्बानियों से आगाह करें जिस तरह मैंने आपको बताई है। अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। ये कोई आसानी से हमें ये मुल्क नहीं मिला है, इसके लिए 20 लाख कुर्बानियां देना पड़ी है। ये तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड है, कुछ तो वो है जिसको रिकॉर्ड पे लाया ही नहीं जा सका, जो अभी जहनों में थी, जबान पे आ ही नहीं सकी, उसे कलमों की स्याही लिख ही नहीं सकी। ये तो वो चंद है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज को समझे मेरे भाइयों दोस्तों, इस चीज को समझे, खुद भी समझे, अपनी नौजवान नस्ल को ये बात समझा दें, ये उनको पढ़ा दें कि आजादी है क्या, हमने कैसे आजादी बनानी है। आजादी नमाजों से नहीं, आजादी रोजे से नहीं, आजादी सदका और खिरात ज़कात से भागना नहीं है, इस्लामी तालीमात से नफरत ये आजादी नहीं है। अखलाकियात से आरी मुआशरा बद अखलाकी है, हमने ये समझा कि शायद अखलाकियात से आजादी हासिल करनी है। अदल और इंसाफ की फरहमी क्या है इस मुल्क में, ईमानदारी क्या है इस मुल्क में, सच्चाई किस कदर है इस मुल्क में, कहां गई इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामी अक़दार कहां है। वो सिर्फ किताबों पे लिखने के लिए है, अमल के लिए नहीं है। बस अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में उसको लिख दो बस। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, एक मुसलमान मुल्क में एक ऐसा मुआशरा जहां पर अपनी मर्जी से हम अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं, इस्लामी उसूलों का अमली निफाज भी कर सकते हैं, अपने मुआशी निज़ाम को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने समाजी और मुआशरत को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी सियासत को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने ईवान बाला, ईवान ज़ेरी, सेनेट और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों को भी दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन हमने ये समझा है कि ये दीन ये तख्त पे लाने के लिए नहीं है, ये इस्लाम ये तख्त पे लाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंसान का एक जाती मामला है। बस इसको रहने दो, इसे तख्त पे ना लेके आना, इसे अदल और इंसाफ के लिए हम नहीं मानेंगे। ये अल्लाह का कानून है, याद रखिए, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह के बताए हुए दीन की शरीयत की रोशनी में अपने आप को नहीं लेकर आएगा, इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, सियासत के लेवल पे, अपने घरेलू लेवल पे, किसी भी लेवल पे अपने आप को शरीयत का पाबंद नहीं बनाएगा, इकामत दीन के लिए नहीं खड़ा होगा, दीन को कायम नहीं करेगा, सवाल होगा उससे, पूछा जाएगा उससे कि ये अर्ज़ पाक इतना बड़ा इनाम तुझे दिया गया, तुझ पर दिन रात जुल्म सितम ढाया जाता था, कितनी कुर्बानियों के बाद तूने इस अर्ज़ पाक को हासिल किया, इसलिए हासिल किया था।
اس لیے حاصل کیا تھا کہ ایمانداری نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے. افسوس ہے ایسے مسلم معاشرے پہ. سوچنے کی بات ہے, اپنا قبلہ درست کرنے کی بات ہے, اپنی سوچ اور فکر کو درست کریں, ان واقعات ان داستانوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس انعام کی نہ قدری نہ کریں. اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.